بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بعض لوگ جمعے کے بعد 6 سنتوں کے بجائے 2 سنت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کیا کل 10 سنتیں ہیں تو 6 ہیں یا 10 ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں جمعے سے پہلے 4 سنتیں اور پھر 2 فرض پھر 6 سنتیں، تو اس طرح وہ 10 ہو جاتی ہیں۔ یہ 10 کی 10 سنتیں مؤکدہ ہیں، 4 پہلے والی بھی سنتیں مؤکدہ ہیں اور بعد والی جو 6 ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ البتہ ان 6 کو پڑھنے کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ 2 پہلے پڑھ لیں، 4 بعد میں پڑھ لیں، یا پہلے 4 پڑھ لیں پھر بعد میں 2 پڑھ لیں، دونوں گنجائشیں موجود ہیں۔ لیکن جو حضرات 2 پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان کو 2 کا ثواب مل جاتا ہے، 4 چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے کیونکہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، پھر اگر رہ جائیں تو توبہ اور استغفار، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ ایک سوال یہ کیا کہ دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنی ہے یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اتحیات پوری جو ہے وہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تحیات مکمل ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے نہیں، عبدہ ورسولہ تک التحیات پوری ہوتی ہے، تو یہ دوسری رکعت میں پوری ہی پڑھنی چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کچھ دلی پریشانی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اس کے لیے تو پچھلا جمعہ پورا پڑھایا، الحمدللہ پورا جمعہ پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر جب پریشانی ڈالی تو ان کو سکھایا اس پریشانی سے نکلنا، وہی ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک تو حضرت یونس علیہ السلام والی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، وہ مشکل وقت میں پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جتنی مرضی پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ ہی پڑھیں، یہ حدیث میں نہیں ہے 1.25 لاکھ دفعہ، یہ بزرگوں کا معمول ہے، آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کافی، اور پڑھنے کی زیادہ گنجائش ہو خوب پڑھی۔ ایک تو یہ، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو باغ میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حسبی اللہ والے الفاظ سکھائے، حسبی اللہ والی دعا، یہ جب دیکھنی ہو تو سورہ توبہ کی آخری آیت تو یوں ہے فقل حسبی اللہ، بس آپ کہیں کہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن آپ وہ فقل نہیں پڑھیں گے، جب دعا مانگیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو دیکھیے انبیاء علیہ السلام آگ میں چلے گئے، نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اللہ نے وہاں سے نجات دے دی۔ حالات پیدا کرنے والا، اس پر بڑی لمبی بات ہوئی گزشتہ جمعے میں کہ حالات پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اعمال کی وجہ سے ہوتے پیدا تو پھر بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کن واجبات کی قضا ہے اور کن واجبات کی قضا نہیں ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی واجب ہے اس کی قضا اس طرح ہوتی ہے، مثال کے طور پر وتر واجب ہے، نمازوں میں سے وتر واجب ہے، اب نہیں پڑھ سکا کوئی بندہ وتر، صبح ہو گئی بھول گیا، اب قضا پڑھ لے، نمازوں میں جیسے وتر واجب ہے۔ نماز کے اندر اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں، اس کا سجدہ سہو، جیسے 2 رکعت کے بعد تحیات میں بیٹھنا، تحیات پڑھنا واجب ہے، بیٹھنا بھول گیا سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کی قضا نہیں، اس کے لیے سجدہ سہو۔ اسی طرح قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، نہیں ادا کرے گا، عید کے دن بھی گزر جائیں تو اس پر وہ پیسے صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن یہ قربانی واجب ہے تو اس کی بھی قضا انسان کے ذمہ۔ اس طرح جو واجب عمل ہو اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے خنزیر کو دوسرے جانوروں اور اپنا فضلہ کھانے کے لیے بنایا ہے، کیا مسلمان اس جانور کو اس نیت سے بھی نہیں رکھ سکتے؟ جی، انہوں نے سوال کیا خنزیر کے بارے میں، کیا خنزیر کو کوئی مسلمان پال سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، خنزیر کو پالنا بھی جائز نہیں، اس کا گوشت بھی جائز نہیں، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، اس کا خریدنا بھی جائز نہیں،
اس لیے اس کو اللہ نے پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے یہ بندہ میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو اس لیے خنزیر جو ہے نا وہ نجس العین ہے، یہ کتا، شیر، چیتا یہ حرام جانور ہیں، ان کی کھال کو دباغت دے کر اس سے جوتے بنانا وغیرہ جائز ہے، لیکن خنزیر کے بال کو، اس کی کھال کو، اس کی گوشت کو، اس کی چربی کو، اس کی ہڈیوں کو کسی صورت استعمال کرنا جائز نہیں۔ بعض کریموں کے اندر ڈالی جاتی ہے چربی، بعض مرغیوں کی غذائیں ہیں اس میں خنزیر کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں پیس کر، اور اسی طرح اس کے ایک جز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خنزیر کی جو ہے وہ کھال، اس کے جوتے بن کر آج کل پاکستان میں مارکیٹ میں بک رہے ہیں، خنزیر کی کھال کے پرس بک رہے ہیں، اور خواتین کے پرس بک رہے ہیں، یہ بیلٹ پیٹیاں یہ بک رہی ہیں، اور اللہ نے پہچان بھی، آپ حضرات بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں خنزیر کی کھال کو، اس کو دباغت دے دیا جائے یعنی پروسیس کر کے اس کو چمڑا خشک کر لیا جائے، کچھ کر لیں، پریس کر لیں، جو مرضی کر لیں، اس کی وہ نشانی جو بتانے لگا وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ اور وہ نشانی یہ ہے کہ خنزیر کے میں نے بتایا بہت عام ہو گیا، یہ اتنا عام ہو گیا کہ میں نے وہ جو پہچان بتائی بخاری شریف کے سبق میں جامعہ شفیہ میں گزشتہ سال، تو سبق پڑھا کے میں آفس میں گیا، جامعہ شفیہ کے دفتر میں بیٹھا تو ایک لڑکا اپنا پرس لے کر آ گیا، کہنے کہ جیسے آپ نے جو نشانی بتائی تھی وہ اس میں موجود ہے۔ دیکھیں ایک طالب علم ہے اور اس کے پاس پرس ہے، اور وہ پرس خنزیر کی کھال کا بنا ہوا، کتنا عام ہو چکا ہے اس وقت ہمارے معاشرے۔ لیکن آپ کو پہچان بتاؤں کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ساری دنیا کے جانوروں کے جو مسام ہوتے ہیں نا، یہ جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ، کھال، اصل کھال کا جو جوتا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے باریک باریک مسام ہوتے ہیں، ہر جانور کے مسام نہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو خنزیر ہے نا اس کے مسام 3 ایک جگہ، 3 ایک جگہ، 3 ایک جگہ، 3 ایک جگہ، بہت عجیب بات ہے، چاہے کوئی دنیا کے خنزیر کا کوئی قسم ہو، کہیں کسی ملک کا ہو، خالق ہے نا اللہ، تو وہ 3 اس کے ڈاٹس بڑی بڑی بالکل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا جتنا مرضی پریس کر لیں، جتنا مرضی اس پر رنگ چڑھا دیں، جو مرضی کر دیں، وہ نہیں ختم ہوتے۔ تو وہ طالب علم جو ہے نا وہ فوراً پہچان کہنے گے جی میری جیب میں تو یہ موجود ہے، میں تو کافی عرصے سے استعمال کر رہا ہوں، تو یہ عام موجود تو خنزیر کی کھال کو بھی پروسیس کر لیں تو بھی وہ پاک نہیں ہوتی، تو بھی وہ حرام ہے، اس کا جوتا بیچنا بھی حرام، اور اس کا جوتا پہننا بھی حرام، بٹوا بھی استعمال کرنا حرام، اسی کے نجس العین۔ اب گدھا حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کی کھال وہ بھی حرام ہے، ناپاک ہے، لیکن اس کو دباغت دے کر پروسیس کر کے اس کو اگر جوتا بنایا جائے، بیگ بنائے جائیں، جیکٹ بنائی جائے تو جائز، حلال۔ کسی بھی حرام جانور، یہاں تک کہ کتے کی کھال کو بھی اگر دباغت دے کے پروسیس کر کے اس کو جوتا ووتا بنایا جائے تو جائز۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ ابھی تازہ رپورٹ آپ حضرات کے ذہنوں میں کہ پاکستان میں گدھے سب سے زیادہ پیدا ہوئے اس سال، گدھے زیادہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، جس چیز کی زیادہ طلب ہوتی ہے اس کی اللہ زیادہ پیداوار کرتا ہے، اس کو لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور گدھوں کی پیداوار زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گزشتہ سال بھی، یہ گزشتہ 4-5 سال سے ہو رہا ہے، یہ گزشتہ سال بھی گائے کی جو کھال ہے نا وہ قربانی کے موقع پر 500 سے لے کر 1000 روپے تک بکی ہے، گائے کی کھال 500-600 روپے کی گائے کی کھال، اور بکرے کی کھال وہ 200-300-400 روپے کی بکی ہے، 200 روپے کی بکرے کی کھال بکی ہے قربانی کی کھال۔ جو پہلے بکرے کی کھال آج سے 5-7 سال پہلے تقریباً 1500-2000 روپے کی بکرے کی کھال اور 6000-7000-8000 کی گائے کی کھال بکتی تھی پاکستان میں، لیکن وہ لمبی بات ہے کہ کیسے حالات بنائے گئے کہ پاکستان کی صنعت کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن گدھا کیوں مہنگا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کی ایک گدھے کی کھال، ملکوں کے نام نہیں لوں گا، ان ملکوں میں ہمارے پاکستان کے گدھوں کی کھال جاتی ہے صرف،
اور گوشت بھی ان ملکوں میں سپلائی ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. بعض پاکستان میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام ہے اس کا، لیکن وہ گوشت بھی سپلائی ہوتا ہے. لیکن گوشت اتنا مہنگا وہاں نہیں بکتا. کھال اس وقت باہر کے ملکوں میں پاکستانی گدے کی کھال $400 کی ایک کھال بک رہی ہے. اس وقت ایک گدے کی کھال $400 کی. اور ضرب دے دیجیے گا آپ گھر بیٹھ کر کے کیا بنے گا اس کا پیسہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں اس کی جیکٹیں بڑی پسند کی جاتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، بڑی سافٹ ہوتی ہیں، اس کی جوتے بہت پسند کیے جاتے ہیں، بڑی مانگ ہے اس کی کھال کی، گدے کی کھال کی. لہذا اس سال پاکستان میں گدے بہت زیادہ ہو گئے، اور باقی جانور جن کی مانگ نہیں ان کی کم ہو گئے. اور اب قربانی کے موقع پر طلب ہے بھیڑ بکریوں کی، بکروں کی، ماشاءاللہ اس کی خوب پیداوار ہے. یہ اللہ کا نظام. ایک صاحب نے کہا نکاح نامے میں جو طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا ہے، کہ عورت کا وہ دلہا کسی اور کو بھی نکاح نامے میں دلہن یا اس کے بھائی کو بھی حق دے سکتا ہے، والد کو؟ اصل میں نکاح نامے کے اندر جو پاکستان میں سرکاری نکاح نامہ ہے، اس کے کالم نمبر 18 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، کیا دلہا نے بیوی کو طلاق دینے کا حق تفویض کیا ہے یا نہیں. یہ عبارت ہے کالم نمبر 18 کی. تو کسی کو طلاق کا حق تفویض کرنا، سپرد کرنا جائز ہے. کوئی بندہ اپنے دوست کو کہہ دے میں میری بیوی کو جا کر 2 طلاقیں دے دوں. اس نے جا کر کہا ٹھیک ہے میں اپنے دوست کی طرف سے آپ کو 2 طلاقیں دیتا ہوں. ہو گئی. آپ نے اس کو وکیل بنا دیا، تفویض کر دی، سپرد کر دی. تو یہ کسی اور کو بھی کر سکتے. اسی طرح کسی بھی انسان کو دلہا کہہ دے کہ میں فلاں کو طلاق دینے کا حق تفویض کرتا ہوں، کہ وہ عورت کو طلاق دے دے، جائز. اسی طرح اگر طلاق نامے کے مطابق اگر شوہر بیوی کو طلاق دینے کا حق تفویض کر دے تو یہ جائز ہے. اب لوگ الجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، عورت تو طلاق نہیں دے سکتی مرد کو، مرد طلاق دے گا عورت کو. تو اس کا جواب ہے بالکل ٹھیک. جب طلاق تفویض کرتے ہیں تو غور سے سنیے گا، جب شوہر بیوی کو طلاق دینے کا حق تفویض کر دے، سپرد کر دے، تو بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے گی، اپنے آپ کو دے گی. بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے گی، اپنے آپ کو دے گی. اور وہ یوں کہے گی جو تم نے مجھے حق دیا تھا میں اپنے آپ کو ایک طلاق دیتی ہوں، ہو جائے. میں نے کہا نا کہ بیوی کیا کسی اور کو بھی سپرد کر دے تو ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تفویض، طلاق تفویض دینے کا حق. تو یہ کالم نمبر 18 یہ شریعت کے مطابق ہے، جائز ہے. لیکن اتنی سی گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش ہے، آپ اپنے چھوٹے بچے کو گولی بھر کر ریوالور کبھی اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ لو بیٹا کھیل لو، یہ تمہارا ہے، گفٹ؟ کبھی نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، کسی وقت بھی گولی چلا لے گا، نقصان ہوگا. اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اب عورت کے اندر اتنی برداشت، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت اللہ نے نہیں بنائی. اب وہ ذرا سی بات پر گولی چلائے گی، طلاق چلائے گی. اس لیے تفویض نہیں کرنی چاہیے. اگر ضرورت پڑے، حالات ایسے ہوں تو شریعت کے مطابق تفویض کرنا درست ہے. ایسا انسان جس کو ہم سب نے ایماندار سمجھا نہیں، سیاسی سوال ہے، اس کا جواب نہیں دینا. کہتے ہیں اب کسی پر اعتبار نہیں ہے کہ ووٹ ڈالنا کس کو بہتر، اگر نہیں ہے تو پھر کس کو ووٹ دیں. ہاں، ووٹ دینے کے متعلق عرض کر دیتا ہوں، باقی جو پچھلا سوال کیا وہ نہیں. اس کا جو سیاسی اور فرقہ وارانہ سوالوں کے جواب بالکل نہیں. اس نشست میں جو جواب بھی دیا جائے گا، ایک کا دل دکھے گا، ایک کو مزہ آئے گا. سیاسی سوال اور فرقہ وارانہ سوال کے جواب میں یہی سب سے بڑی کوفت ہوتی ہے. جو جواب دیا جائے گا، جس کے حق میں گیا وہ مولانا صاحب بڑا کمال کر دیا، اور جس نے خلاف دیا بس اس کی بھی شامت آ جاتی ہے. اس لیے سیاسی سوالات اور فرقہ وارانہ سوالات اس نشست میں نہیں. جہاں تک ووٹ ڈالنے کا تعلق، اس کے لیے اصول ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ووٹ ڈالنا، ووٹ ایک رائے ہے، ایک مشورہ ہے، ایک آپ کی سفارش ہے.
اور سفارش جو بندہ اچھی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حکم دیا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، جو بندہ اچھی سفارش کرے اسے ثواب ملتا ہے، جو برے کام کی سفارش کرے اس کو گناہ ملتا ہے۔ اب اگر معاشرے میں انہوں نے سوال یہ کیا اگر اب تو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اب کس کو ووٹ دیں؟ جی سارے برے ہیں، جی اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو کم برا ہے نا اس کو ووٹ دے دیں آپ کے نزدیک۔ اور ایک دفعہ اس لیے کہ سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے، سرکاری ملازمت میں وہ گریڈ 17-18 میں وہ ذمہ داریاں دیتے ہیں، تو میری ذمہ داریاں الیکشن میں بہت لگتی، 10 الیکشن بھگتائے اپنی ذمہ داری میں۔ میرا کام بھی بڑا نازک ہوتا تھا، بیلٹ پیپر لے کے جانا ریٹرننگ آفیسر سے، پھر پولنگ اسٹیشنوں میں استعمال شدہ اور باقی بچے ہوئے بیلٹ پیپر واپس لے کر آنا، پولنگ والے کو ریٹرننگ آفیسر کو دینا، بڑا مشکل کام تھا اچھا خاصا۔ لیکن اس سے ایک سبق ضرور سمجھ میں آیا کہ کاش، کیونکہ سارا دن میں پولنگ اسٹیشنوں میں پھرتا تھا، ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ ایک دفعہ لائن میں آ کر ووٹ دے دیں تو اس ملک کی کایا پلٹ جائے، اور جو بندہ اس لائن میں جا کر ووٹ نہیں دیتا نا کسی کو، وہ سب کے سب مجرم ہیں اس قوم کے، مجرم ہیں اس قوم کے، گناہ گار ہیں اس قوم کے، جو بندہ نہیں جاتا۔ اس لیے کہ صرف نماز پڑھنے والے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ، وہ مجھے لائنوں میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے لاہور کے اندر، علاقے کاش کے جو دیندار لوگ، دین کی فکر رکھنے والے، سارے برے ہیں کوئی بات نہیں، کم برا، اس کو ایک دفعہ دے کر دیکھیں انشاءاللہ چاہے کچھ ہو جائے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کو دوں، انگلینڈ میں، یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ سمجھا رہا ہوں دین۔ انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر اس وقت 45 پارلیمنٹیرین مسلمان ہیں، یعنی آپ کے ایم پی اے میں نے وہاں پہ 45 مسلمان ہیں، اور ہوا کیا ہے کہ وہاں مسلمان ووٹ دینے کے لیے نکلا، کوئی مسلمان ایک نہیں بچتا جو ووٹ نہیں دیتا، کئی علاقوں کے میئر وہاں مسلمان ہیں، BCO میئر مسلمان ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا بھر میں حجاب کے خلاف قانون پاس ہوا ہے، دنیا بھر میں اسلام کے خلاف قوانین پاس ہوئے ہیں، نہیں ہوئے تو انگلینڈ کی، برطانیہ کی عدالت سے نہیں ہو سکے۔ وہ آپ پارلیمنٹیرین کو کہاں لے جائیں گے؟ نہیں پاس ہو سکے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ایک دفعہ نکل پڑا کہ ہم نے اپنی رائے استعمال کرنی ہے۔ کاش کہ اس ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگ، نماز پڑھنے والے، دیندار لوگ نکلیں ایک دفعہ اور جا کر رائے دے دیں، اپنی مشورہ دے دیں، انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا۔ میں نے انگلینڈ کی مثال دی ہے، کفرستان کی مثال دی، مسلمان باہر نکلا ہے، وہاں کے حالات بدل گئے، اور وہاں جن علاقوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر جانا ہوا تو اذان ہوتی ہے نا، تو وہاں گھروں میں سے بچے اور نوجوان، بزرگ تو نکلتے ہیں نماز کے لیے، اس طرح نکلتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گی، اللہ توفیق دے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ استخارے کی دعا ہے اللہم اختر لی، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھائی ہے۔ اگر تو ایک تو طویل دعا ہے، ایک مختصر دعا کہ اگر آپ نے کوئی بات پر عمل کرنا ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی سودا کرنا ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، تو آپ صرف یہ دعا پڑھ لیں، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے خیر فرما دے اور جو بہتر کام ہو میرے لیے چن لے، میرے لیے منتخب کر دے۔ یہ حدیث میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک صاحب نے کہا فٹ پاتھ پر حکومت نے کاروبار سے منع کیا ہے، پیدل گزرنے کی جگہ ہے، وہاں پر غریب لوگ اپنا ٹھیلا لگا کر کام کرتے ہیں، کیا حکومت ان کی شکایت درست؟ جی، اس کا جواب یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی غریب کمانا چاہتا ہے ضرور کمائے، قانون کو نہ توڑے، قانون کا نہ توڑے۔
اور جہاں راہ گزر ہے، راستے کی لوگوں گزرنے کی جگہ ہے، وہاں کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، گناہ گار ہوگا، یہ اس میں گناہ ہوگا۔ البتہ جو کمائے گا جائز طریقے سے، وہ کمائی حلال ہوگی، درست ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا تالاب میں وضو کر سکتے ہیں، پرانے زمانے میں ایسا ہی تھا، یہ تھوک اور ناک وغیرہ مل جانے سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور فیروزپور روڈ میں ایک مسجد ہے، وہاں بھی ایسا ہی ہے، تالاب بنا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ تالاب میں وضو جب انسان کرتا ہے تو یہ نہ رکھیں کہ کوئی ناک صاف کر رہا ہے تو وہ گندا ہاتھ بیچ میں ڈالے گا، نہیں ہے کہ اسلام نے تو پاکی ناپاکی کو بہت سکھایا۔ اگرچہ وہ ناک سے جو ریشہ نکلتا ہے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اس سے پانی تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ تالاب سے بھی وضو کرے گا تو وہ سیکھے گا نا، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے، اور ناک کو سنکنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے۔ تو تالاب میں نہیں جائے گا بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ تالاب میں نہیں جائے گا، تالاب میں جائے گا دائیں ہاتھ سے۔ پھر اس کو صاف کرنے کے لیے پانی بھی دائیں ہاتھ سے لے کر ڈالے گا۔ ایک تو یہ شرعی بات، دوسری بات یہ کہ تالاب اگر اتنا بڑا ہو جس میں پانی بہت زیادہ ہو تو اس میں ہلکی نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ماء کثیر، زیادہ پانی ہلکی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن تالاب سے وضو کرنا بالکل جائز۔ پھر اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو چھینٹے مارتے ہیں منہ پہ وہ پانی بھی اندر جاتا ہے، ہمارے سامنے جاتا ہے، بازو دھوتے ہیں تو بس اوقات وہ پانی بھی تھوڑا سا اندر جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کہ جب وضو کر کے انسان نجاست نہ لگی ہو ہاتھوں پر، چہرے پر، وضو کے لیے جب پانی استعمال کریں ہمارے بدن سے لگ کر جب وہ پانی گرتا ہے تو اسے ماء مستعمل کہتے ہیں، اور ماء مستعمل پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا، یعنی پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ وضو کرے، مثال کے طور پر وضو کرے، کسی ٹوٹی سے نیچے ٹب رکھا ہوا ہے، سارا وضو کیا اور ٹب کے اندر پانی جمع ہو گیا، بالکل صاف پانی ہوتا ہے، اب یہ پانی پاک ہے، لیکن اس سے کوئی بندہ اس ٹب سے دوبارہ وضو کرنا چاہے، غسل کرنا چاہے، اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ طاہر پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وہ پانی بدن کو لگ کر تالاب میں گرے گا تو پاک ہے، پاک ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تالاب کا پانی پاک رہتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ غیر مسلم کرسچین کو، ہندو سکھ وغیرہ کو صدقہ دے سکتے ہیں، راہ چلتے نظر آئے، نہیں معلوم ہوتا مسلمان ہے غیر مسلم، بھی صدقہ، نفلی صدقہ غیر مسلم کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو دے سکتے ہیں، جائز نفلی صدقہ۔ واجب صدقہ، زکوٰۃ، واجب زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، یہ صدقہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت، عقیقے کا گوشت، بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ سری پائے ہمارے ہاں کام کرنے والی ہے کرسچن، کیا اس کو سری پائے دے سکتے ہیں؟ جائز، کیونکہ وہ صدقہ نہیں ہے، قربانی کا گوشت ہدیہ۔ ایک صاحب نے کہا قبرستان جا کر اجتماعی فاتحہ کر سکتے ہیں تمام مرحومین کے لیے؟ جی ہاں بالکل، قبرستان میں جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قبرستان میں جانا چاہیے، جا کر تمام جتنی قبر والے ہیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ کیا کہتے تھے جب قبرستان میں جاتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، قبور قبر کی جمع، پورے قبرستان والوں کو، ساری قبروں کو سلام کرتے تھے، ساری قبروں والوں کو سلام کرتے تھے۔ سنتے ہیں کہ نہیں، جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بالکل بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جواب کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں سنانے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، بس آگے بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، بس وہاں پر جتنا کہا گیا اتنا کریں۔ پھر وہاں جا کر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لیں، ہاتھ اٹھا کر نہ مانگیں تاکہ قبر والے سے مانگنے سے مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، اس کو ثواب پہنچائیں، جائز، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک صاحب نے کہا آج کل ایک بیماری ہے جس سے دماغ میں پانی بذریعہ ناک چلا جائے تو موت ہو سکتی ہے، پھر وہ وضو اور غسل میں کیا کریں؟ جی ایک بیماری ہے جس سے دماغ میں پانی چلا جاتا ہے بذریعہ ناک، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ جب وضو کریں تو ناک کے اندر اتنا پانی نہیں چڑھانا ہوتا کہ جس سے وہ دماغ تک چلا جائے، اس لیے کہتے ہیں نرم ہڈی تک بس. بعض ہوتے ہیں یوں چلو میں پانی لے کر باقاعدہ سانس لے کر اوپر چڑھاتے ہیں، غلط بات، وہ سنت نہیں ہے. سنت صرف یہ ہے کہ چلو میں پانی لیں اور ناک کے اندر اتنا لے جائیں بس یہ نرم حصے تک پانی پہنچ جائے، اور یہ بھی سنت. تو زیادہ آگے تک پانی چڑھانے کا تو حکم ہی نہیں ہے بالکل. ایک غیر مسلم ہمیں سلام کرے، مکمل سلام کرے تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے، کوئی مشرکین بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوال کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث میں سکھایا کہ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، اس کا ترجمہ یہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اب تم نہیں کر رہے پیروی تو تم پر سلام ہے ہی نہیں. السلام علی من اتبع الہدی. اور اگر جو ہے وہ سلام کرے تو اس کا جواب بھی اسی طرح دے دیں، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی. اب وہ نہیں کر رہا تو اس کو پر سلامتی بھی نہیں ہوگی. ایک سامنے کا کیا آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت سوال ہو رہا ہے یہ والا. آج کل گرمی آئے نا تو بازو چڑھائے ہوتے ہیں یہاں تک، تو یا ہاف بازو والی قمیض پہنی ہوتی، شرٹ پہنی ہوتی، تو وہ سوال ہو رہا ہے یہ والا. تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا، نماز میں سطر ڈھانپنا شرط ہے. نماز میں سطر ڈھانپنا شرط ہے مرد کے لیے. سطر کتنا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک. ناف سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنے سطر میں داخل ہے. اب ایک بندہ اگر تولیہ باندھ کر نماز پڑھ لے، تولیہ باندھ کر، بس اوپر شرٹ ورٹ بھی نہیں پہنے، تولیہ باندھ کر نماز پڑھ لے تو اس کی فرض نماز ادا ہو جائے گی. اگر گھٹنوں سے نیچے تک وہ چھپ گئے فرض نماز ہو جائے گی. اوپر شرٹ قمیض ہی نہیں پہنی اس نے. لیکن باقی اوپر کے بدن کو ڈھانپنا سنت ہے. باقی اوپر کے بدن کو ڈھانپنا سنت ہے. قمیض کے بغیر کوئی نماز پڑھ لے، بنیان میں پڑھ لے، جائز، نماز فرض نماز ہو جائے گی. لیکن سنت کیا ہے کہ بازوؤں کو ڈھانپ کر. اب ہاتھ بازو میں کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہو جائے گی، ہاتھ بازو سے نماز ہو جائے گی. لیکن سنت کیا کہ گھٹنوں تک انسان اپنے بدن کو ڈھانپ لے، سنت. اچھا، ایک انہوں نے پوچھا آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایک یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اردو کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے نماز میں کپڑے موڑنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. نماز میں کپڑے موڑنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے. لیکن اس کا مطلب پتہ کیا؟ نماز میں، نماز کے اندر، نماز پڑھتے ہوئے فولڈ کرنا مکروہ ہے. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب نماز نیت باندھی ہوئی، اسی میں ادھر سے بازو چڑھائے، ادھر سے بازو چڑھائے، وہ مکروہ. فولڈ پہلے کیا ہوا ہو پھر نماز پڑھے ہی جائز ہے. پہلے نماز سے پہلے فولڈ کر لیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے فولڈ کیا ہوا ہے، جائز. یہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا میرا خیال. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے، نماز میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے. یہ مستورات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، نماز میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہے، نماز کے اندر جوڑا باندھنا مکروہ ہے کہ نماز پڑھ رہی اللہ اکبر، پھر باہر کھلے ہوئے تھے اس کو پکڑ کے باندھ کے پیچھے باندھ کے پھر دوبارہ نماز شروع، نہ، وہ مکروہ. بعض صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اگر دونوں ہاتھ استعمال کیے. لیکن اگر نماز سے پہلے جوڑا باندھ لیا عورت نے پھر نماز پڑھے تو جائز. تو کتابوں میں ٹھیک لکھا ہے نماز میں جوڑا باندھنا مکروہ ہے، یعنی نماز کے اندر. نماز سے پہلے بہت سی خواتین ہیں وہ روکتی ہیں، کہتی ہیں جوڑا باندھ کر آپ نماز پڑھتی ہیں، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں، نماز جوڑا پہلے باندھ لیا جائے پھر نماز پڑھ لیا جائز ہے، نماز کے دوران نہیں کرنا. ایک صاحب نے پھر وہی فرقہ وارانہ ایک مسئلہ پوچھا، کیا فلاں فرقے کے لوگ گائے کی قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر علماء سے پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، اپنے علاقے کے جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے، اگر تو وہ کہیں کہ مسلمان ہیں تو ان کا گائے میں حصہ ڈالنا جائز ہے۔ اور آسان بات پتہ کیا ہے، کیا اس فرقے والے لوگ، بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا فلاں فرقے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بڑا سوال ہوتا ہے، تو میں اس کا جواب پتہ کیا دیتا ہوں، وہ جو نماز پڑھانے والا امام ہے نا، اگر وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے نا تو آپ کی نماز اس کے پیچھے جائز ہے، اور اگر وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا نا تو مہربانی کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جواب مکمل ہو۔ تو اس لیے کیا فلاں فرقے کا بندہ حصہ ڈال سکتا ہے گائے میں، تو اس کا آسان تھا جواب ہے، وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اگر مسلمان سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں حصہ ڈال، اور اگر آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے معذرت کرنی، اس بہت آسان بات ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی فضیلت بتائی کہ جو بندہ قرآن حکیم حفظ کر لے، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، سورج چاند سے زیادہ روشن، اور وہ خاندان کے 10 بندوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کرے گا، اور خود اس کا مقام آخرت میں یہ ہوگا کہ ایک آیت پڑھتا جائے گا، جنت میں ایک مرتبہ اس کا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت فضیلت عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیں اور اس کا حوالہ بھی دے دیں، کیا ایصال ثواب کرنا شریعت میں جائز ہے؟ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا اپنے اعمال کے اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں، اپنے عمل وہ کھاتا کلوز، اکاؤنٹ بند۔ لیکن کیا دوسرے بندے کے نیک اعمال اس تک پہنچتے ہیں، اس کی دعائیں پہنچتی ہیں، اس کی توبہ اور استغفار؟ اس کا جواب حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، انہوں نے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ واستغفر لہا، اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے مغفرت مانگو۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول، مشکات شریف کی حدیث کتاب الصدقہ کی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کے لیے اگر یہ باغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اس باغ میں تھے، بڑا قیمتی باغ تھا، تو یا رسول اللہ اگر میں یہ باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ان صحابی نے کھڑے کھڑے وہ قیمتی باغ صدقہ کر دیا ماں کے لیے۔ پھر یہاں تک اس کے اثرات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے ذمہ کچھ گناہ بھی ہیں، بس اسی طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے ذمہ کچھ گناہ بھی ہیں، میں کیا کروں؟ آگے کھل کر تو انہوں نے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل لکا خالۃ، کیا تمہاری خالہ ہے؟ یعنی ماں جو فوت ہوگی اس کی بہن ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیحسن الیہا، تو اب اس اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی ماں کی بہن کے ساتھ صرف اچھا سلوک کریں گے اس کا اثر بھی ہوگا۔ تو جب ان اعمال کا اثر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ جتنے نیک کام کریں گے اس کا ثواب انشاءاللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بتایا، ایک بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک درخت لگا جاتا ہے، صحیح حدیث، مستند حدیث، ایک بندہ درخت لگا جاتا ہے، جب تک اس درخت سے جانور فائدہ اٹھاتے رہیں، انسان فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی اس درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے فائدہ، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے۔ پھر فرمائے کہ کوئی کنواں کھود جائے تب بھی اس کے کوئی پانی بھی پیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے۔ تیسری بات کہ نیک اولاد چھوڑ جائے تو نیک اولاد جو کام کرے گی اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ تو معلوم ہے ایصال ثواب، لیکن اس کے لیے خاص دن مقرر کر لینا، ایک خاص طریقہ مقرر کر لینا جائز، لیکن اس کو دین نہ سمجھا جائے، دین سمجھیں گے وہ بدعت ہو جائے گی، بس بات مکمل ہوگی۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز میں خواب میں بیت اللہ کو صاف کرتے ہوئے، یہ جو ہے نا وہ تعبیر الگ سے پوچھ لیں، تعبیر سب کے سامنے نہیں بتانی چاہیے۔ ایک صاحب کے کاروبار میں 5000 کا نقلی نوٹ کوئی دے گیا، نقلی نوٹ آگے چلا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج کل قربانی کے ہر عید پہ نا، ہر عید پہ قربانی والے جانوروں بیچنے والوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے کہ وہ 5-5 ہزار کے نوٹ ہوتے ہیں اور وہ سب جاری دے کے چلے جاتے ہیں۔
اور جعلی نوٹوں کا کاروبار عروج پہ ہوتا ہے. اگر کسی بندے کے پاس جعلی نوٹ آ جائے اور پتہ چل جائے، بینک والے تو فوراً بتا دیتے ہیں. آج کل بڑی بڑی دکانوں پہ بھی وہ اسکرین سی لگی ہوتی، بلب لگا ہوتا، اس میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ یہ جعلی نوٹ ہے، اب اس کو چلانے والا یہ بندہ گناہگار ہوگا. جب پتہ چل جائے گناہگار، نقصان ہو گیا، اللہ اس پر اس کو اجر دے گا. جس نے چلایا، جس نے اس کو نقصان پہنچایا، اس کو گناہ ہوگا. لیکن اب جب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ جعلی نوٹ ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو آگے چلانے پر یہ بندہ بھی گناہگار ہوگا، اس کو ضائع کر دینا چاہیے. جی پھر وہ ایک سوال آیا کہ جی میڈیا میں ایک خبر گردش کر رہی کہ پانی میں کوئی وائرس آیا ہوا ہے جو وضو میں ناک میں پانی جب ڈالتے ہیں تو دماغ میں چلا جاتا ہے تو فلاں ہو جاتا ہے. جی تو آپ کو میڈیا سے سمجھا رہے ہیں نا کہ آپ وضو نہ کریں. چل وضو نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو آپ بپورا پیغام سمجھ جائیں نا اچھی طرح کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے وضو بالکل نہیں کرنا، ناک میں ذرا پانی کیا نا دماغ کے اندر چلے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، ایسی بیماری لگ جائے گی، مر جائیں گے. اس لیے وضو ہی نہ کریں. تو وضو نہیں کریں گے پھر کیا نہیں ہوگا، پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اور جب نماز نہیں پڑھیں گے میڈیا کامیاب ہو گیا، میڈیا کامیاب ہو گیا. اسی طرح عید کے دن آتے ہیں تو گوشت پہ شروع ہو جاتے ہیں. گوشت کھانے سے یوں ہو جاتا ہے، بھلا ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے بندہ. بس نہیں کھانا، بھلا نہیں کرنا. وہ نتیجہ یہ ہے کہ گوشت نہیں کھاتے لوگ. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اب جن ڈاکٹر نے گوشت بند کیا ہوتا ہے نا، ٹھیک 5 سال کے بعد ڈاکٹر منتیں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گوشت کھا لیا کرو، اس لیے کہ آپ کے ریڈ سیل ختم ہو گئے. کسی طرح گوشت کھا لیا کرو تھوڑا سا. اس لیے یورک ایسڈ بڑھنا، فلاں ہونا، یہ ہونا، وہ بے احتیاطی ہے. وہ بے احتیاطی ہے. احتیاط سے کہیں وہ زندگی کا حصہ ہے. اس لیے ایسی صورت میں جتنی بھی ایسی آئیں میڈیا پر بغیر تحقیق کے کبھی عمل نہ کیجیے، کبھی عمل نہ کیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ نیک لوگوں کے لیے، ہاں ایک جگہ قرآن مجید میں ہے کہ نیک لوگوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں. تو اس آیت میں زندگی کو آگے سوال لمبا کیا ہے. تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت بڑے غلط طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں. اور آیت یہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ترجمہ کر دوں، الطیبات للطیبین، الطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے. اب آیت پڑھ لی. اب ہو گئی شادی نوجوان کی. یہ میرے پاس بہت سوال آ رہے ہیں یہ والے. اب نوجوان کی شادی ہو گئی، شادی ہو کے وہ کیا کہتا بیوی کو، تمہارے سے کون کون سے گناہ ہوئے. بیوی کو کہتا تمہارے سے کون کون سے گناہ ہوئے. بیوی کہتے کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں پوچھ کیوں رہا؟ اس لیے کہ وہ خود گناہ گار تھا، اس کو گناہ کر چکا تھا. اور قرآن میں آتا ہے کہ خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتیں. تو یہ عورت جو سامنے مجھے ملی پکی بات ہے کہ خبیث ہے. یہ ہو رہا ہے اور شادیاں تباہ ہو رہی ہیں صرف قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، صرف قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. بس وہ خالی ترجمہ پڑھ لیا، مطلب آیا نہیں. اللہ کے بندے، اگر کوئی بندہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، توبہ اور استغفار کر لے. زندگی میں 10-20 سال گناہ کرتا رہا، توبہ اور استغفار کر لے، وہ طیب پاکیزہ ہو گیا. اس کا نسخہ پھر کیا ہے؟ آسان، کہ نوجوان کو شادی سے پہلے کیا کر لینی چاہیے؟ توبہ. اب وہ کیا ہو گیا؟ پاک. اب اس کو بیوی ملے گی تو کیا ملے گی؟ پاک. بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ. لیکن خود گناہ کر کے بیوی پہ شک کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. خود اپنی زندگی گندی پہلے گزار لی جوانی میں، اب جب بیوی ملی تو اس پہ شک کرتا ہے. یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے. قرآن سمجھے ہی نہیں، قرآن سمجھے ہی نہیں. آگے لکھا انہوں نے کہ بعض ولیوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ ان کی بیویاں بہت سخت مزاج تھیں، اس لیے نبیوں کی بیویاں ان پر ایمان نہیں لائیں.
جبکہ فرعون کی بیوی ایمان لے آئی. مہربانی کر کے وضاحت کر دیں. ہاں یہ ہوا طیبات للطیبین پہ شروع ہو گیا. آگے سوال انہوں نے پتہ کیا کیا کہ اب نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں ایمان لائی. نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بات مانی. فرعون کی بیوی اس نے ایمان قبول کر لیا. آسیہ نے اس نے ایمان قبول کر لیا. تو اللہ کا یہ نظام، اللہ کا یہ نظام اس لیے بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کو بیوی جو ملے گی وہ اچھی ہی ہوگی، وہ پاکیزہ ہی ہوگی. رہا یہ کہ بعد میں بیویاں ایسی نکلتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ گار ہیں. اگر گناہ ہو بھی گیا تو توبہ اور استغفار موجود ہے. ایک صاحب نے کہا جب فرعون حالت نزع میں ایمان لایا اور کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس حالت میں کلمہ ایمانی کا اعتبار نہیں ہوتا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھایا کہ نزع کے وقت میں ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب انسان موت کو سامنے دیکھے پھر کرے آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، کچھ فائدہ نہیں. اب نہیں، ذرا سا پہلے لے آتے تو پھر بہت اچھا. اسی طرح پوری انسانیت کے لیے بھی ایک آیت ہے سورہ انعام کی، یوم لا ينفع نفس ایمانها، یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اگر کوئی شخص آج سے پہلے اسلام نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو آج کے دن اس کے بعد اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، ایمان قبول نہیں ہوگا. اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے جب قیامت کی علامت ظاہر ہو جائے گی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت کی بڑی علامات میں سے اہم علامت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے پھر کوئی شخص ایمان لایا کافر تو اس کی ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. تو حالت نزع میں ایمان کا اعتبار نہیں. اچھا، ایک اور سوال کیا انہوں نے، کہتے ہیں نزع کی حالت میں ایمان کا اعتبار نہیں. ٹھیک، آگے پتہ کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ پھر حالت نزع میں کلمہ کفر کا اعتبار کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا اے اللہ میں آخری سانس تک ایمان کی دولت نصیب فرما، کہیں آخری وقت میں بھی کلمہ کفر نہ نکل جائے، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. آخری وقت میں ایمان تو معتبر نہیں، لیکن کلمہ کفر اس کی اہمیت ہے. کلمہ کفر اس کی اہمیت ہے کہ وہ ساری زندگی کے سارے اعمال کو تباہ کر دے گا اگر آخری وقت میں اس میں کلمہ کفر نکال دیے. اس لیے خاص طور پر کہتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو نا، بیچارہ نزع کی کیفیت میں، تکلیف میں، تو بعض بیچارے لوگ ہوتے ہیں پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، پتہ ہے نا اب جان نکلنے والی، بیچارہ طبیعت ایسی ہو گئی، کہتے ہیں کلمہ پڑھو. تو اس وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ نفی میں سر ہلا دیتا ہے کہ بھی میرے سے نہیں پڑھا جا رہا. تو علماء لکھتے ہیں کہ بالکل اس وقت نہیں کہنا چاہیے کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ پاس بیٹھ کے خود کلمہ پڑھ لیں. صرف اس وجہ سے کہ ہمیں دین میں یہ بتایا گیا کہ آخری وقت میں اگر ایمان لایا نزع کی حالت میں تو قبول نہیں، لیکن اگر کلمہ کفر کہا تو وہ قبول ہو جائے. ایک صاحب نے کہا قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں. جی، قربانی کے نصاب میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ، اب تو 52.5 تولہ چاندی بنے گی، تقریباً 1,18,20,000 کے قریب. اگر 1,20,000 روپے کسی کے پاس ہوگا تب کہیں جا کر قربانی واجب ہوگی اس میں. یا اس کے برابر کوئی زائد گھر کا سامان پڑا ہوا ہے اتنی مالیت کا، جو استعمال کے قابل نہیں لیکن ہے قیمتی سامان، ضرورت سے زائد استعمال کا نہیں ہے، وہ پھر اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن اس میں کرائے کا کوئی گھر ہے وہ شامل نہیں ہے، ایک گھر کرائے پہ چڑھایا ہوا، 2 گھر لیے ہوئے، وہ شامل نہیں ہے. ضروریات زندگی کی چیزیں، گاڑی ہے وہ شامل نہیں، 2 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تو وہ بھی شامل نہیں، وہ ضرورت کے لیے رکھی ہوئی. لیکن گھر میں انسلے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، قیمتی
کپڑے پڑے ہوئے ہیں یا گھر میں اور سامان اس طرح کا قیمتی پڑا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ شمار ہو جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. ایک مسلمان قرآن و سنت پر تو ایمان رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن عملی طور پر نافرمان ہے حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. جی اچھا، دوسرا مسلمان، اچھا بعد میں بتاتا ہوں. تو ایک مسلمان اللہ قرآن اور سنت پر ایمان رکھتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عملی طور پر نافرمان ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قربانی نہیں دیتا، حج نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود. ایمان ہے لیکن عمل اس کے درست نہیں. تو نجات کے لیے دو چیزیں ضروری، ایمان اور عمل. اگر عمل برے ہوں گے تو یہ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتے گا جہنم میں، پھر بالآخر ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا بالآخر. ایک مسلمان ہے جو احکام میں شک کرتا ہے، نہ زبان سے اقرار کرتا ہے، نہ دل سے تصدیق کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. جی دل سے شک کرنا یعنی منافق، زبان سے ایمان لائے اندر ایمان نہ ہو. اب نفاق اعتقادی، یہ دل سے ایمان لایا یا نہیں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب کوئی بندہ دوسرے کے دل سے آگاہ نہیں ہو سکتا. اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ عقیدتاً منافق ہے، اب نہیں کہہ. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتاتا تھا کہ یہ منافق ہے، اس نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا. ہم اب نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، چاہے اس کے ساری زندگی کے اعمال غلط، کیا پتہ، دل کا معاملہ اللہ جانتا. ہم تو ظاہری اعمال کو دیکھیں گے. جی جی پھر دوبارہ الفاظ دہرانا. جی پھر الفاظ دہرانا. آپ نے فرمایا ایک بندہ نہ زبان سے اقرار کرتا ہے، نہ دل میں ایمان رکھتا ہے، نہ نیک کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے نا دل والے پورشن کو نکال دیں گا جس پر میں نے زور دیا نا. میں نے کہا کہ تین باتیں ہو گئی نا، اقرار، زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، دل سے بھی ایمان نہیں لاتا، نیک اعمال نہیں کرتا. تو میں نے کہا یہ جو دل والی بات ہے نا یہ تو نکال دیں بیچ میں سے. زبان سے اقرار نہیں کرتا یعنی وہ کہتے ہی نہیں لا الہ الا اللہ، کہتے نہیں. آپ کبھی کلمہ پڑھ لو، ایسا نہیں پڑھتا میں. کبھی کلمہ طیبہ زبان سے اقرار تو کر لو، کہتے نہیں کرتا میں. بس خلاص غیر مسلم. باقی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. تو دل کی بات میں نے کہا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ظاہر میں یہ زبان کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے مسلمان ہے، اس کو مومن ہے. اب اگر نیک اعمال نہیں کرتا، اس ایمان کی وجہ سے بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ. اب بات مکمل ہوگی. جی جی اگر کوئی بندہ کہہ رہا نا میں نہیں مانتا، بس 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 اس کو کہنے غیر مسلم. الجھنا بھی نہیں، نام بھی نہیں لینا، کسی کا نام بھی نہیں لینا. ہاں الجھنا بھی نہیں، بس الجھنا بھی نہیں، اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا. دعا کرنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. بس دعا کر دیں، دعا کر دیں اللہ ہدایت دے دے. بس کیا پتا وہ ہمارے سامنے کسی چڑ کی وجہ سے، کسی جھگڑے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتا نہیں پڑھتا، لیکن بعد میں جا کر کسی اور کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ادھر فلا عمل کرتا ہے. اس وقت ضد بازی میں آ کر وہ نہیں کر رہا تو بس چھوڑ دینا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. کم از کم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا لینے چاہیے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. بس یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ اس میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں. جی آسمان کی طرف منہ کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کلمات کہنا حدیث سے ثابت ہے. انگلی اٹھانا یہ ضعیف حدیث ہے صحیح. انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ شہادت یہ حدیث سے ثابت ہے. آسمان کی طرف منہ اٹھانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. انگلی والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. یہ کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے کہنا کیسا ہے؟
جی جب برتھ ڈے جو ہے وہ عیسائیوں والا کام ہے تو اس پہ مبارکباد دینا یہ بھی عیسائیوں والا کام ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا ہماری مسجد میں جمعے کی نماز میں امام اور مؤذن دونوں تکبیر کہتے ہیں، ہمیں کس کی تکبیر کی پیروی کرنی چاہیے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیکر نہیں ہوتا ہوگا نا، تو بڑی مسجد ہے تو وہاں اسپیکر نہیں ہے یا بجلی گئی ہوئی ہے تو ایک امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک پیچھے مکبر ہوتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، تو ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جس کی آواز آپ کو آ جائے۔ اب پچھلی صف میں کھڑا ہے اس کو تو امام کی آواز آ جائے، یہ امام کی اتباع کرے، اور وہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کو صرف مکبر کی آواز آئی ہے، وہ مکبر کی بات پر عمل کرے۔ جس کو جس کی آواز سنائی دے، امام کی آواز سنائی دے امام کی بات پر عمل کر لیجیے۔ اچھا یہ دلیل مانگ رہے ہیں، یہ لکھ کر ان کو واٹس ایپ نمبر دے دیجیے جو صاحب مانگ رہے ہیں۔ حالت نزع میں ایمان کا اعتبار نہیں، اس کی دلیل تو ہے۔ حالت نزع میں کلمہ کفر کا اعتبار ہوگا، اس کی دلیل تو اگر حدیث وغیرہ ہو تو ان سے نمبر لے لیجیے، ان کو واٹس ایپ پہ نمبر پہ دلیل مل جائے گی۔ اور اس کے لیے دلیل جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث اس کے لیے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور آخری وقت کے اندر آ کر، بالکل آخری وقت میں یہ بندہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جاتا، بخاری شریف کی حدیث۔ اور ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، گناہ کی زندگی گزارتا ہے، آخری وقت میں وہ ایسے نیک اعمال کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آخری وقت تک اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اور شیطان نزع کے وقت میں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، شیطان نزع کے وقت میں آ کر بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق معلوم ہوا کہ اگر یہ نزع کی کیفیت میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تو یہ کافر ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اس لیے وہ شیطان کی جو نزع کے وقت میں انسان کو بہکاتا ہے وہ حدیث بھی بہت بڑی دلیل ہے اس کی۔ کیا کسی کو 100% پتا ہے کہ میں اس پلاٹ پر رہائش رکھوں گا، پھر وہ کہتا ہے یہ پلاٹ میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ان کا سوال غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کسی کو 100% پتا ہو کہ میں اس پلاٹ پر رہائش نہیں رکھوں گا، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ پلاٹ میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ کیا کہتا ہے اس کی نیت، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے؟ خریدتے وقت اس کی نیت کیا تھی، بس خریدتے وقت نیت تھی اس کو پیسہ انویسٹ کرنی تھی کہ بس ایک پلاٹ رکھ کر ڈال دوں گا، بیوی بچوں کے کام آ جائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں اس کو رہائش بناؤں گا کسی وقت، نیت کی تھی اس وقت، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ میں پیسہ لگا کر اس زمین میں پھر پیسہ کماؤں گا، اس کو بیچ کر پیسہ کماؤں، اب زکوٰۃ ہوگی، ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر ڈال کے رکھ چھوڑا، بزنس کا ارادہ نہیں، ضروری نہیں کہ رہائش کے لیے، پیسہ انویسٹ کر کے ڈال دیا، پڑا رہے پلاٹ، دیکھی جائے گی کہ کبھی بیچنا ہوگا تو دیکھیں، بزنس کے لیے نہیں، تجارت، حالیہ تجارت کے لیے نیت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دونوں چیزیں واضح ہوئی۔ اجازت چاہوں گا، میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے، مسافر کے لیے مجھے رخصت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔